من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من لا صبر لہ لا ایمان لہ، جو صبر نہیں رکھتا وہ در حقیقت ایمان نہیں رکھتا۔ من لا صبر لہ لا ایمان لہ، جو صبر نہیں رکھتا وہ در حقیقت ایمان نہیں رکھتا۔ بحث ہماری جو آج اپنے عزیزوں کی خدمت میں ہے، اس مقصد خامس میں جو مطلق اور مقید کے بارے میں ہے، وہ تیسری فصل ہے جی۔ الفصل الثالث فی ان تقیید المطلق لا یوجب المجازیۃ۔ تیسری فصل اس کے بارے میں ہے کہ مطلق کو قید کرنا مجازیت کا موجب نہیں بنتا ہے۔ اصولیوں کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے کہ مطلق کو مقید کریں تو مجازیت کا موجب بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس میں اقوال ہیں۔ یہاں ہم ان اقوال میں سے دو قول آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں۔ اصولیوں کے درمیان اختلاف ہے اس بات میں کہ مطلق کو جب مقید کر دیں تو وہ مجازیت کا موجب بنتا ہے یا موجب نہیں بنتا ہے، اس میں اصولیوں کا اختلاف واقع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اصولیوں کا اختلاف واقع ہوا ہے۔ ہم ان میں سے دو قولوں کو کیا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ جناب علی موجب مجازیت کا موجب بنتا ہے مطلقاً، چاہے قید متصل ہو یا منفصل ہو۔ یعنی کیا، یہ مطلق کو مقید کریں تو یہ مجازیت کا موجب بنتا ہے، چاہے قید متصل ہو یا منفصل ہو۔ اور یہ مشہور ہے نظریہ سلطان العلماء سے پہلے۔ اور دوسرا قول یہ کہتا ہے کہ آغا جان تقیید مطلق جو ہے، یعنی مطلق کو قید کریں تو مجازیت کا موجب نہیں بنتا ہے مطلقاً، چاہے قید متصل ہو یا منفصل ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات آغا جان؟ پہلا جو قول ہے حجیت القول الاول جو ہے، وہ اس میں ہے کہ مقوم اطلاق شیوع اور سریان ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو کہا گیا ہے مطلق کی تعریف میں کہ جو اپنی جنس میں کیا ہو، شائع ہو، اور جو تقیید ہے اس کے ذریعے سے یہ شمول اور سریان جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، نتیجہ بنتا ہے مجازیت کا۔ ٹھیک ہے، اور جو دوسرا قول ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مطلق وضع ہوا تھا حقیقت کے لیے جو ہر قید سے خالی تھا، حتیٰ شیوع اور سریان کی بھی قید نہیں تھی، اور پس تقیید جو ہے وہ ٹھیک ہے نا، اس کو مجازیت میں تبدیل نہیں کرتی ہے۔ مصنف کا نظریہ یہ بن رہا ہے آغا جان کہ تقیید جو ہے نا، یہ مجازیت کا موجب نہیں بنتی ہے، چاہے ہم قائل ہو جائیں کہ مطلق جو ہے وہ وضع ہوا ہے شائع کے لیے یا نفس ماہیت جو ہر قید سے خالی ہے۔ ٹھیک ہے نا، جو بھی ہم کہیں نا، لیکن یہ جو ہے نا تقیید یہ مجازیت کا موجب نہیں بنتی ہے، بلکہ از لحاظ تعدد دال اور مدلول ہے۔ بہت ہی سادہ سا مطلب ہے، وہ کیا آغا جان؟ وہ یہ ہے کہ مطلق کو مقید کرنا مجازیت کا موجب نہیں بنتا ہے۔ اصولیوں کے درمیان اختلاف ہے کہ مطلق کو مقید کرنا مجازیت کا موجب بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، اس میں اقوال ہیں۔ ہم ان اقوال میں سے دو قول کو ذکر کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پہلا یہ ہے کہ مجازیت کا موجب بنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں مطلقاً، چاہے قید متصل ہو یا منفصل ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مجازیت کا موجب نہیں بنتا مطلقاً، چاہے قید متصل ہو یا منفصل ہو۔ ان دونوں قولوں کی دلیلیں بھی ہیں، اور مصنف کی نظر یہ ہے کہ تقیید مجازیت کا موجب نہیں بنتی ہے، چاہے مطلق وضع ہوا ہو شائع کے لیے، شائع سریان کے لیے،
اور یا ہم کہیں کہ مطلق جو ہے وہ وضع ہوا ہے نفس ماہیت جو ہر قید سے خالی ہے، ہر دو صورتوں میں نا قید جو ہے وہ مجازیت کا موجب نہیں بنتی ہے۔ یہ خلاصہ ہے تھوڑا سا، اور ترجمہ باقی عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ الفصل الثالث فی ان التقیید المطلق لا یوجب المجازیۃ۔ اصولیوں کا اختلاف ہے، تقیید مطلق یستلزم المجازیۃ، مجازیت کا موجب بنتی ہے، او لا یا نہیں، علی اقوال اختلفت، علی اقوال اختلاف ہوا ہے اقوال پر، نذکر منہا قولین، ہم ان اقوال میں دو قول ذکر کرتے ہیں۔ الاول انہ یستلزم المجازیۃ مطلقا سواء کان القید متصلا ام منفصلا، انہ یعنی یہ تقیید مطلق کو قید کرنا جو ہے یہ مجازیت کا موجب بنتا ہے مطلقاً کی توضیح ہے، سواء کان القید متصلا ام منفصلا، چاہے قید متصل ہو یا منفصل ہو۔ واہو المشہور قبل سلطان العلماء، اور وہ مشہور تھا سلطان العلماء سے پہلے۔ الثانی انہ لا یستلزم المجازیۃ مطلقاً، یہ تقیید مطلق جو ہے یہ مجازیت کا موجب نہیں بنتی ہے مطلقاً، ٹھیک ہے نہیں، چاہے قید متصل ہو یا منفصل ہو۔ وہوا خیرۃ سلطان العلماء، اور اس کو اختیار کیا ہے سلطان علماء نے۔ حجیت القول الاول ہوا ان مقوم الاطلاق ہوا الشیوع والسریان، پہلے قول کی حجیت القول الاول، پہلے قول کی حجت اور دلیل کیا ہے، ہوا ان مقوم الاطلاق ہوا الشیوع والسریان، مقوم اطلاق شیوع ہے، شائع ہونا، سریان جاری ہونا ہے۔ وقد قیل فی تعریفہ، اور جو ہے نا کہا گیا ہے فی تعریفہ، مطلق کی تعریف میں، ما دل علی شائع فی جنسہ، مطلق وہ ہوتا ہے جو اپنی جنس میں شائع ہو۔ وبالتقیید یزول شمول والسریان، اور قید کے ذریعے سے شمول اور سریان جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ فینتج المجازیت، تو پس مجازیت کو نتیجہ دیتا ہے، فینتج مجازیت کا نتیجہ نکلتا ہے۔ وحجت القول الثانی، دوسرے قول کی دلیل، ان المطلق موضوع للحقیقت المعرۃ من کل قید، مطلق وضع ہوا ہے حقیقت جو خالی ہے، برہنہ ہے ہر قید سے، حتی الشیوع والسریان، حتیٰ کہ شیوع اور سریان کی قید سے بھی خالی ہے۔ فالتقیید لا یحدث ای تصرف فی المطلق، پس قید جو ہے کسی تصرف کو مطلق میں حادث نہیں کرتی ہے۔ فالتقیید لا یحدث، تقیید حادث نہیں کرتی ہے، ای تصرف، کسی قسم کے تصرف کو، فی المطلق مطلق میں۔ والحق، مصنف کی نظر آگا جان سننی ہے ابھی آپ نے، والحق ان التقیید لا یوجب مجازیت المطلق، حق یہ ہے کہ قید مطلق کی مجازیت کا موجب نہیں بنتی ہے، سواء کان المطلق موضوعا للشائع او لنفس الماہیت المعرہ عن کل قید، فرق نہیں ہے مطلق وضع کیا گیا ہو شائع کے لیے، شائع رائج ہونا، او لنفس الماہیت، یا نفس ماہیت کے لیے، ٹھیک ہے نا، المعرہ عن کل قید، جو ہر قید سے خالی ہے۔ کما مرہ من ان تخصیص العام بالتخصیص المتصل والمنفصل، جیسا کہ گزرا کہ تخصیص عام جو ہے بتخصیص متصل والمنفصل جو ہے لا یستلزم مجازیت ہو، اس عام کی مجازیت کا موجب نہیں ہے، جیسا کہ گزرا کہ تخصیص عام، ٹھیک ہے نا، چاہے تخصیص متصل اور منفصل ہو، یہ عام کی مجازیت کا موجب نہیں۔ لأن کل لفظ مستعمل فی معنی ہو، اس لیے کہ ہر لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فلو قلنا بأن المطلق موضوع للشائع فی جنسہ، اگر ہم کہیں کہ مطلق وضع ہوا ہے شائع فی جنسہ، اپنی جنس میں شائع ہونے کے لیے،
فهو مستعمل فی معنی ہو تو وہ اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے، وتقییدہ بقید اور مطلق کو قید کرنا ایک قید کے ذریعے سے، لا یوجب استعمال فی غیر ما وضع لہ یہ موجب نہیں بنتا ہے مطلق کو استعمال کرنا فی غیر ما وضع لہ غیر ما وضع لہ میں یہ استعمال کا موجب نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ لما عرفت من تعدد الدال والمدلول آپ نے پہچانا تعدد دال اور مدلول کو، فلاحظ پس لحاظ کرو، اس آخری کلمے کو پھر تھوڑا لینا، لأن کل لفظ مستعمل فی معنی ہو اس لیے کہ ہر لفظ جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے اپنے معنی میں، فلو قلنا بأن مطلق موضوع للشائع فی جنسہ اگر ہم کہیں کہ مطلق وضع ہوا ہے جو شائع ہے اپنی جنس میں، فہو مستعمل فی معنی ہو تو پس وہ استعمال ہوا ہے اپنے معنی میں، وتقییدہ بقید مطلق کو قید لگانا بقید ایک قید کے ذریعے سے، مطلق کو تقیید کرنا ایک قید کے ذریعے سے، لا یوجب استعمال فی غیر ما وضع لہ یہ موجب نہیں بنتا ہے مطلق کو استعمال کرنا غیر ما وضع لہ میں، لما عرفت آپ نے پہچانا من تعدد الدال والمدلول آپ نے پہچانا یہ تعدد دال اور مدلول کے اعتبار سے ہے، فلاحظ پس لحاظ کرو۔ بھلا تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے ذرا توجہ فرمائیں، یہ جو تیسری فصل آج ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے بھلا؟ مطلب یہ بیان ہو رہا ہے کہ مطلق کو اگر ہم قید لگا دیتے ہیں تو کیا وہ مطلق مجاز میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ تقیید المطلق جو ہے وہ مجازیت کا موجب بنتا ہے یا مجازیت کا موجب نہیں بنتا ہے؟ اصولیوں کے درمیان اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مطلق کو قید کریں تو مجازیت کا موجب بنتا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں اختلاف ہے اور کئی اقوال ہیں، 2 قول یہاں اس کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مطلق کو جب ہم لوگ قید لگاتے ہیں تو وہ جناب مجازیت میں تبدیل ہو جاتا ہے، مجازیت کا موجب بنتا ہے، مستلزم مجازیت ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ قید متصل ہو یا منفصل ہو۔ دوسرا قول یہ کہتا ہے کہ بھائی مطلق کو جب قید کرتے ہیں تو وہ مجازیت کا موجب نہیں بنتا مطلقاً، چاہے قید متصل ہو یا منفصل ہو۔ مصنف کی جو نظر میں نے بیان کی ہے وہ آگا کہتے ہیں قید جو ہے نا وہ مطلق کو، ٹھیک ہے، مجازیت میں تبدیل نہیں کرتی کہ مطلق کو قید لگا دیں تو وہ مجاز میں مطلب ہے تبدیل ہو جائے اور مجاز بن جائے، نہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، مطلق کو قید کرنا مجازیت کا موجب نہیں ہے، مصنف کی نظر یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جناب علی ان کی نظر ہے۔ موفق مؤید رہیں، سلامتی ہو میرے آقا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔